السلام علیکم ناظرین کرام، سیلاب اسپیشل ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ ناظرین، اگست کا مہینہ ہے۔ اگست کے مہینے کی ریلیونسی ہمارے اس وطن عزیز کے ساتھ بہت خاص ہے، اور خاص طور پر اس ماہ کی برستی بارشوں میں ہمارے اجداد نے خون کی ندیاں طے کر کے اس ملک میں اپنے آپ کو وہ لائے تھے، اور کہ کیفیت ایسی تھی کہ اوپر سے بارش برس رہی تھی اور نیچے خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں، اور کیفیت یہ بھی تھی کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس وطن میں آئے تھے۔ تو آج پھر کچھ نہ کچھ اسی طرح کی کیفیت کا سامنا اہل پنجاب کو ہے، کیونکہ بارشیں بھی برس رہی ہیں اور ان کو ہجرتیں بھی کرنا پڑ رہی ہیں۔ ایک بہت وسیع پیمانے کا ڈیزاسٹر ہے جس کا اس وقت خاص طور پر سینٹرل پنجاب کو سامنا ہے۔ یہ آج کی تازہ ترین جو خبریں قصور سے آ رہی ہیں وہ بہت خوفناک ہیں، بہت تباہ کن ہیں۔ کوئی 3 لاکھ کے قریب 3 لاکھ کیوسک کے قریب وہاں جو ریلا انڈیا نے چھوڑا ہے، اور بغیر اطلاع کے چھوڑا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے، اگر آپ اس پر غور کر رہے ہیں، دلچسپی لے رہے ہیں، کہ ستلج جو ہے یہ تو بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اس کا تو راوی کا تو ایک باقاعدہ ڈھانچہ موجود تھا، ستلج تو اس طرح بھی نہیں ہے۔ تو اس کیفیت میں جب پانی آیا ہے تو وہ زیادہ تباہ کن ہے اور بغیر اطلاع کے آیا ہے، اور اب قصور سٹی کو بچانے کے لیے کچھ بند توڑے ہیں انہوں نے، جس سے بہرحال اس کے جو ملحقہ علاقے ہیں، نواحی علاقے ہیں، ان میں پانی پھیل چکا ہے۔ یہاں ہمارے لاہور میں چونگ کا علاقہ جو ہے وہاں بہت زیادہ پانی آیا ہے، اور اس سے وہاں ایک جو سکیم بتائی جاتی ہے تھیم پارک کے نام سے، وہ بہت چونکہ گہرائی میں بنائی گئی تھی، اور وہ جو ریت اٹھاتے تھے راوی سے تو وہ کافی گہرائی وہاں پیدا ہو چکی تھی، تو وہاں وہ ان کو بسالی بستی، بس ہمارے ملک میں اسی طرح تو ہو رہا ہے، قانون پر پوری طرح عمل ہو تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے، لیکن اب وہاں 2-2 3-3 منزل تک پانی ہے، اور اس پانی کی نکاسی کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ پارک ویو میں بھی پانی ہے اور کئی جگہوں پر پانی ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو بے شمار ہمارے گاؤں دیہات کھیت جن کی کل بھی ہم نے بات کی، وہاں سیلاب بھی آیا ہے، لوگ ڈسپلیس بھی ہوئے ہیں، ان کے مال مویشی بھی بہہ گئے ہیں، اور پھر مزید بارشیں بھی جاری ہیں۔ اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگست کے مہینے میں یہ جو دوبارہ سے ایک ہم پر مصیبت ٹوٹی ہے، آفت آئی ہے، یہ لانے والا بھی اللہ ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے آتی ہے، اور ٹالنے والا بھی اللہ ہے، اسی کے آگے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ ہماری اس ٹرانسمیشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کے حالات آپ کے سامنے رکھیں، ان کے مسائل آپ کے سامنے رکھیں، اور وہ مسائل انتظامیہ کے سامنے رکھیں، اور پھر دونوں کو ملا کے ان کے دکھ درد کم کرنے کی کوشش کریں۔ آج سے بلکہ پیغام ٹی وی کی ٹیمیں وہ ریلیف ورک کے لیے اور کوریج کے لیے، صرف کوریج مقصد نہیں ہے بلکہ یہ جہاں جائیں گے جو ہو سکتا ہے وہ اپنے بھائیوں کی خدمت کریں گے، انہیں ریسکیو کریں گے، انہیں ریلیف مہیا کریں گے، ان کے دکھ درد بانٹیں گے۔ تو آج کی ٹرانسمیشن میں پھر ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب قاری احمد یار حقانی صاحب۔ آپ کو معلوم ہے قاری صاحب بہت خوبصورت ماشاءاللہ تلاوت کرتے ہیں، جب بھی تلاوت قاری صاحب کی سنی جاتی ہے تو بہت ایمان کو تازگی اور فرحت محسوس ہوتی ہے۔ تو آغاز ہم تلاوت ہی سے کرتے ہیں۔ میں درخواست کروں گا قاری صاحب سے کہ وہ اپنی پیاری آواز میں بہت پیارا قرآن مجید وہ ہمیں سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا لما یقض ما امرہ فلینظر الانسان الى طعامہ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا
وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत खूबसूरत अंदाज़ कुरान मजीद की तिलावत. और जब हम कुरान मजीद को पढ़ते या सुनते हैं तो हमें ये एहसास भी होना चाहिए कि ये हमारा जो ताल्लुक़ है ये उसके जिसका कलाम है उससे जुड़ रहा है और उसके नबी से जुड़ रहा है, क्योंकि वो भी कुरान पढ़ते रहे. और जितने आज तक औलिया, अतकिया, असफिया आए हैं उन सब का ताल्लुक़ इस कुरान से रहा है और क़यामत तक रहेगा. तो हम उस सिलसिला ज़हबिया में जुड़ जाते हैं जब हम कुरान को पढ़ते हैं या सुनते हैं. और इतनी अच्छी आवाज़ में जब सुनते हैं तो वाक़अतन दिल पर एक कैफियत तारी होती है, सकीनत महसूस होती है, बरकत महसूस होती है. कारी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे अंदाज़ में तिलावत की. कुरान मजीद को नाज़रीन सुन लेना भी बरकत है, बहुत बड़ा सवाब और अजर का काम है, लेकिन साथ ही इसको समझना भी बहुत ज़रूरी होता है. तो इन आयात में हमारा प्यारा अल्लाह हमसे क्या बात कह रहा है, क्या हमसे चाह रहा है, वो भी जानते हैं मुफ्ती मोहम्मद अजमल भट्टी साहब से. भट्टी साहब, आपको खुशामदीद जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह तो इसका मफ़हूम आप बयान कर दीजिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद. कारी साहब ने सूरह अबस की कुछ आयात तिलावत फरमाई हैं. इन आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम इंसानों को दावत फ़िक्र दी है. ठीक, क्या इंसानों, आपने खाने पीने की अशिया की तरफ देखो, गौर करो और फिर मेरी कुदरत पर ईमान ले आओ कि हमने आसमान से बारिश बरसाई, फिर सख्त ज़मीन का सीना फटा और उसके अंदर से रंग बिरंगे अनाज निकले, रंग बिरंगे फल निकले, खजूरों के बागात, अंगूर के बागात और लदे हुए फलों के साथ बेताशा किस्म के हमने फल आपके लिए पैदा किए और फिर तुम्हारे जानवरों के लिए घास पैदा की. तो ये नेमतें हैं रंग बिरंगी, कहीं सब्ज़ा है, कहीं फल हैं, कहीं फूल हैं, कहीं अनाज हैं और अल्लाह की नेमतों की फरावानी है. तो ये सारी नेमतें तो इंसानों तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारे जानवरों के लिए, लेकिन कब तक? एक मखसूस मुद्दत तक. और फिर जब ये मुद्दत ख़त्म हो गई और वो दिन आ गया जिसको अल्लाह ताला ने कहा साखा, कान फट रहे होंगे, इतना शोर होगा उस रोज़, सितारे टूट के गिर रहे हैं, आसमान फट रहे हैं, ज़मीन शक हो रही होगी, इतना शोर होगा कि कानों में पड़ी हुई आवाज़ सुनाई नहीं देगी बल्कि कान फटते महसूस होंगे. तो उस दिन दहशत की वजह से, रोब की वजह से, वहशत की वजह से सगी माँ अपने बच्चों को भूल जाएगी, भाई भाई को भूल जाएगा, बेटा बाप को भूल जाएगा, बहन बहन से भाग रही होगी, कोई किसी को नहीं पहचानेगा. लेकिन उस रोज़ कुछ खुश नसीब भी होंगे, सुभान अल्लाह, जो पुरसुकून, मुतमईन, उनके चेहरों पर खिले हुए चेहरे, कमाल, खूबसूरत और अल्लाह के इनामात से मुज़य्यन. वो कौन होंगे? वो वही हैं जिन्होंने अपने रब की सुन ली और सुनने के बाद मान भी ली, सुभान अल्लाह. और उसको मान कर जब अमल करके और ज़िंदगी उसकी मंशा के मुताबिक गुजारी
تو اللہ کہتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ، سبحان اللہ، چمکدار، خوبصورت، کھلے ہوئے، رونقیں ہوں گی۔ اور وہ بد نصیب جنہوں نے اپنے رب کی نہ سنی نہ مانی، نہ اس کی منشا کے مطابق زندگی گزاری، بلکہ اپنے لائف سٹائل اپنی مرضی سے گزاری، تو وہ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی اور چہرے خوف کی وجہ سے نیلے زرد ہو رہے ہوں گے، سیاہ ہو رہے ہوں گے۔ سیاہ تھے نہیں لیکن خوف کی وجہ سے خون نچڑ جائے گا۔ تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے نافرمان ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے، آمین، اپنی نعمتوں کا شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم آخرت کی نعمتیں پانے والے خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں۔ بالکل ٹھیک۔ بھٹی صاحب، انہی آیات کے تناظر میں اگر ہم آج کے حالات کو دیکھیں تو ایک اللہ کی قدرت، اللہ کی ہیبت، اللہ کی طاقت، یعنی ایک قرآن مجید یہاں ہمیں بتا رہا ہے، دکھا رہا ہے ایک پہلو پہ نگاہ ڈلوا کے، دوسری آج کل ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم راوی کو دیکھیں اور اس کی موجوں کو دیکھیں اور اس کی لہروں کو دیکھیں بھٹی صاحب، اور وہاں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ مستقل کچھ لوگ جن کی ڈیوٹی ہے، میڈیا کے لوگ بھی ہیں، پولیس والے بھی ہیں، کیمپس بھی لگے ہوئے ہیں کچھ، تاکہ کوئی ایمرجنسی ہو تو وہ وہاں اپنا کام کر سکیں۔ بھٹی صاحب وہ بتا رہے ہیں کہ اس پانی میں بھینسیں وہ تیرتی ہوئی آ رہی، بھینسیں تنکوں کی طرف تنکوں کی طرح تیرتی آ رہی، سامان آ رہا ہے، کوئی فریج آ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے چلا ہے، ہو سکتا ہے انڈیا سے چلا ہو یا راستے سے چلا ہو۔ یہ بھٹی صاحب پانی ہے جو زندگی کا ضامن بھی ہے، لیکن یہ اللہ کا لشکر بھی ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے جب پھر چلتا ہے تو خس و خاشاک کی طرح بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کے پھینک دیتا ہے۔ یہ بھٹی صاحب ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ اسی یعنی آپ نے جو قرآن مجید کی تفسیر یا ترجمہ اور تشریح میں بتایا کہ نعمتیں برقرار کب تک رہتی ہیں، وہ تو ایک حتمی بات کی گئی ہے، لیکن دنیا میں بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ رویے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بندہ عافیت میں رہتا ہے، سکون میں رہتا ہے، نعمتوں میں رہتا ہے۔ بھٹی صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو مصیبتیں آئی ہیں، کل اس پہ ہم نے کافی بات کی کہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، تو لیکن آج ہم یہ کوشش کرتے ہیں بات کرنے کی کہ اس طرح کے موقعوں پر رویہ کیا ہونا چاہیے؟ یعنی گرفت آ گئی ہے یا آزمائش آ گئی ہے یا اللہ کی طاقت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اس کی قوت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اور ہمیں ہماری اوقات اور حیثیت بتائی جا رہی ہے، تو اس موقع پر مومنوں کی کیفیت کیا ہونی چاہیے تاکہ یہ عذاب ٹل جائے اور اللہ کو پتہ چلے کہ ہم گڑ گڑا رہے ہیں، ہم اپنی عاجزی کا اعتراف کر رہے ہیں؟ دیکھیں یوسف بھائی، ابھی ہمیں جو اللہ کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں، کبھی زلزلہ، کبھی کہیں کو آگ لگ جاتی ہے تو میلوں تک تباہی مچاتی ہے، بالکل، کہیں یہ سیلاب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگرچہ یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن اللہ رب العزت کبھی چاند گرہن، کبھی سورج گرہن کی صورت میں اپنی نشانیاں دکھاتا تھا۔ بالکل صحیح۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات جو ہیں وہ آج ان مواقع پر بھی بالکل فٹ آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرہن لگا تو لوگوں نے اپنے پرانے عقیدے کے مطابق، اپنے وہ پرانے خیالات کے مطابق کہنا شروع کر دیا کہ آج چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر ابراہیم اللہ کو پیارا ہوا، اس لیے دیکھو آسمان بھی رو رہا ہے، دیکھو سورج کو بھی گرہن لگ رہا ہے، سورج بھی پریشان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر سے باہر تشریف لائے اور پہلے تو اس عقیدے کی صفائی کی۔ فرمایا کسی کے زندہ ہونے، کسی کے دنیا میں آنے یا دنیا سے جانے کی وجہ سے کسی کو کچھ نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ یخوف بہا عباد اللہ، اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ دیکھو اتنا بڑا سورج وہ بھی میرے حکم کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اتنا بڑا چاند کچھ بھی نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی وہ سرگوشی اپنی سرگردانی نہیں کر سکتا، نافرمانی نہیں کر سکتا۔ تو تم کیا ہو انسان، تم تو چھوٹے سے ہو، کمزور سے ہو۔ تو اللہ ڈرا کے اپنی عبادت کی طرف بلاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر فرمایا کہ پھر اسرعوا الی الصلاۃ، نماز کی طرف جلدی جاؤ، اپنے رب کے سامنے گر جاؤ، گریہ زاری کرو، سجدہ ریز ہو جاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، بخشش مانگو کہ اللہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ صدقہ خیرات کر کے اپنے رب کے قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو، نماز پڑھ کے اپنے رب کے قریب ہونے کی کوشش کرو، تاکہ اس کو تم پر رحم آ جائے، ترس آ جائے اور تم محفوظ رہو۔ تو اس موقع پر بھی جو سیلاب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آپ ذرا تصور کریں کہ وہ کسان جس کی بھینسیں 4-5 لاکھ کی ایک بھینس ہے
اور اس کا ریوڑ پورا کھڑا ہے اور وہ بے بسی کے عالم ہے کہ میں ان کو کہاں لے کر جاؤں. اللہ اکبر. اور جب وہ بیچارہ بالکل بے بس ہو جاتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے رسیاں کھول دیتا ہے کہ چلو شاید کہیں جا کر بچ جائے. ہاں زندہ تو رہ جائیں. ہاں یعنی میں مرتے نہیں دیکھ سکتا. ہاں. میرے کام نہیں بھی آتے تو اس زندہ کی تو کیفیت کیا ہوگی جس کی زندگی بھر کی جمع پونجی اس نے خود اپنے ہاتھوں سے سیلاب کی نظر کر دی. اور وہ گھر جو 3 منزلہ بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی کیا کیفیت ہوگی. تو ہم انسان بے بس ہیں, کمزور ہیں, اس کو مان لینا چاہیے بالکل کہ اللہ ہم بے بس ہیں, کمزور ہیں. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. اللہ تو اسے سلامتی مانگتے ہیں, اللہ تو اسے عافیت مانگتے ہیں, اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اللہ دین کی بھی اور دنیا کے معاشی معاملات کی بھی تو اسے سلامتی مانگتے ہیں. اس بے بسی کا اظہار کریں تو ممکن ہے ہمارا رب مان جائے, ہمارا رب کو ہم پر ترس آ جائے. وہ تو رحم کرنے والا ہے, وہ تو ارحم الراحمین ہے, اس نے تو رحمت للعالمین کے ذریعے ہم کو اپنی رحمت کی خبریں پہنچائی ہیں. تو وہ تو رحمت کرے گا بشرطے کہ ہم بھی کوئی تھوڑا سا نرم ہو جائیں, اکڑ نہ جائیں, تکبر میں نہ آ جائیں, غرور میں نہ آ جائیں کہ یہ پانی کیا ہے, یہ کیا کر لے گا, یہ کیا ہو جائے گا. تو اس طرح کے رویے ترک کر کے اپنے رب کی طرف گریہ زاری کرتے ہوئے, توبہ کرتے ہوئے, استغفار کرتے ہوئے جھک جانا چاہیے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. بھٹی صاحب یعنی جو آیت آپ نے جو تعلیمات ہمیں بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے, جی ہاں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان بڑی بڑی آزمائشوں کو دیکھ کر, اللہ کی قدرت قاہرہ کو دیکھ کر اللہ اکبر, جو لوگ ڈر جاتے ہیں, کانپ جاتے ہیں, وہ تو ہوئے اللہ کے بندے. جی ہاں, اور جو سرکشی اختیار کرتے ہیں پھر وہ تو بندوں سے بھی نکل گئے. تو وہ دنیا میں بھی پھر رسوا ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کا برا انجام. بھٹی صاحب اگر ہم یعنی اسی تناظر میں غور کریں, چونکہ بالکل ضروری ہے, جس طرح کی گھڑی ہے, جس طرح کی مصیبت اور آفت ہے, اس میں ہمیں غور تو اپنے ہی رویے پر کرنا ہے. جی ہاں, جی ہاں. تو اگر ہم غور کریں تو کیا واقعتاً یعنی میں بھی غور کروں اور ہم سب غور کریں, ہمارے ناظرین غور کریں, متاثرین غور کریں کہ کچھ کیفیت لرزش کی, کچھ بے بسی میں اللہ کو یاد کرنے کی, کچھ معمول بدلنے کی کوئی ہماری روٹین بنی ہے, کوئی ہم مسجدوں کی طرف رخ کیا ہو, کوئی دعا اور اذکار کی طرف توجہ کی ہو, کچھ تلاوت, کچھ ذکر اذکار کیا ہو. بھٹی صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر سکرینوں پہ بھی ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں نا, اپنی سرگرمیاں. بھٹی صاحب اسی طرح کی گیت, اسی طرح کے گانے, اسی طرح کا وہ مجمع لگا ہوا ہے, لوگ دیکھنے آ رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ ڈر جاتے انجوائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کو پکنک پوائنٹ بنایا ہوا ہے. اور وہ لوگ جو واقعتاً سیلاب کی مبتلا ہو گئے ہیں ان بیچاروں کی تو چیخیں نکل گئی ہیں. وہ بیچارے تو بے بسی کے عالم میں رو رہے ہیں کہ کہاں جائیں, بچوں کو لے کر کہاں جائیں. کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی جو ماں رو رہی تھی کہ میرے بچے 2 دن سے بھوکے, کچھ بھی نہیں کھایا. اللہ اکبر. اور امداد کہاں سے آئے, چاروں طرف پانی ہے. بالکل. وہ رو رہی تھی. ان لوگوں کو دیکھیں جو اس مصیبت کا شکار ہوئے ہیں. بالکل صحیح. اور یہ جو پلوں پہ کھڑے ہو کے انجوائے کر رہے ہیں, ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے, ڈرنا چاہیے, ان کو گھروں میں بیٹھ کر دعا کرنی چاہیے. جو مصیبت کا شکار ہیں ان کے لیے ریسکیو کی کوشش کرنی چاہیے, ان کی مدد کے تعاون کے لیے کوئی کوشش کرنی چاہیے, اور اپنے رب سے رو رو کر معافیاں مانگنی چاہیے, بجائے اس کے کہ اس کو پکنک پوائنٹ بنا لیں, آؤ جی دیکھنے چلتے ہیں, آؤ جی ذرا شگو لگا کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے. آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی, جہاد تھوڑا سا لرزا, اور میں نے خود اپنی زندگی میں خود مشاہدہ کیا. ہم جب حج سے واپس آ رہے تھے تو پاکستانی حدود میں جب جہاد ابھی بہت اونچائی پہ تھا تو کسی ڈیفالٹ کی وجہ سے جہاد ایک دفعہ لرزا, وہ ایئر پاکٹ میں آ جاتے ہیں. کچھ تھوڑا سا ایسے جھٹکا لگا ہے یوسف بھائی, یقین مانے تمام لوگ جو سوئے ہوئے تھے نا وہ بھی اٹھ کے اور کلمے کا ورد شروع کر دیا. اللہ سے توبہ کر رہے ہیں, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف. ایسے باجماعت ہر بندے کی زبان سے یا کلمہ پڑھ رہا ہے, یا دروشی پڑھ رہا ہے, یا اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہے. تو یہ ہم جب جھٹکے میں آتے ہیں تو واقعتاً ہم توبہ کرتے ہیں, لیکن جو شخص محفوظ ہے, جس کو اللہ نے سلامتی دی ہوئی ہے, وہ نہیں ڈرتے. بھٹی صاحب ایک اور تھوڑی سی بات, یعنی جب ہمارا خالق اور مالک کوئی جھٹکا لگا کے وہ چاہتا ہے کہ یہ اپنی اوقات میں آ جائیں, وہ واپس آ جائیں, اور اگر کوئی اس وقت بھی نہیں آتا تو وہ تو اس سے بھی بڑے عذاب میں ہے, استغفر وہ دل کی ایسی سختی میں ہے. اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ
ان عذاب لشدید، اگر تم نے شکری کرو گے تو پھر پکڑ بڑی سخت ہے. ان بطش ربک لشدید، اس مالک کہتا ہے کہ تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. تو اس پکڑ سے بچنے کے لیے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے، اپنی کوتاہیوں کی معافیاں مانگنی چاہیے. ہم اچھا ایک بات اور ہم بڑی بے پرواہی سے کر دیتے ہیں کہ ساڈا گناہ ہی کی ہے، پتہ نہیں کس گناہ سے اللہ نے پھڑ لیا. ہاں پھر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ یورپ میں اتنی برائیاں ہوتی ہیں وہاں تو نہیں آتے. وہاں تو نہیں آتا، بالکل تو وہاں جو عذاب آتے ہیں، سیلاب آئے ہیں شدید، آگ لگی ہے شدید، اور وہاں پر وہ جو آگ بگولے ہیں، ہوا کے بگولے ہیں، جو سمندری بگولے ہیں، وہ سال میں 150 200 بار آتے ہیں، پوری بستریاں پوری بستیاں اڑا کے لے جاتے ہیں. تو ان پر اثر اور طرح کے عذاب ہیں. تو آپ اپنی فکر کرو بھائی، آپ اپنی فکر کرو، اللہ سے ڈر جو، یہ نہ کہو کہ ہم نے کیا ہی کیا ہے. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین، سید ولد آدم، جنتی سرداروں کے بھی سردار، سب سے اونچا محلہ آپ کا، آپ کی شان اور مقام تک تو کوئی پہنچ نہیں سکا. بے شک. اس کے باوجود آپ دن میں کہتے تھے انی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، اللہ اکبر، میں اپنے رب سے بخشش کی دعا 100 دفعہ ہر روز کرتا ہوں. ہر روز 100 دفعہ. اور صحابی رسول کہتے ہیں ہم ایک مجلس میں آپ کے 70 بار بخشش کی دعا کاؤنٹ کیا کرتے. اللہ اکبر، اس کا مطلب 100 سے بھی زیادہ تھا. 100 سے بھی زیادہ، یعنی ایک مجلس میں 70 دفعہ ہے تو 100 سے بھی زیادہ ہو گیا نا. تو یہ وہ ہستی ہے جس کو اللہ رب العزت نے پیشگی سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. میرے محبوب کچھ ہو بھی گیا تو پیشگی معاف ہے. تو ہم جو دن رات گناہوں میں لت پت ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، وہ بڑی تکبر کے ساتھ، انا کے ساتھ کہہ دیں کہ ہم نے کیا ہی کیا تھا، دلیری اور جسارت کے ساتھ. تو یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. ہمیں بھی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. بخشش کی دعا کرنا باقاعدہ عبادت ہے، تو اس عبادت کو نہیں چھوڑنا چاہیے. بالکل سر. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم اس قوم کو ہلاک نہیں کرتے وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ اکبر، جب کہ وہ بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں. بالکل سر. اور یونس علیہ السلام کی واحد قوم ہے، جتنی قوموں کا ذکر ہے قرآن مجید میں، واحد قوم ہے جو بچ گئی اللہ کے عذاب سے. کیسے؟ اجتماعی بخشش کی دعا کرنے سے. سب رونے لگ گئے، سب گڑ گڑانے لگ گئے کہ اللہ معاف کر دے، تو اللہ نے معاف کر دیا. بالکل سر. تو اب ہمیں بھی اجتماعی بخشش کی دعاؤں کی ضرورت ہے. بالکل سر. اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو سیلاب آیا، چلیں ٹھیک ہے، پانی آ گیا، بارش ہوئی، لیکن ہماری کوتاہیاں بھی تو ہیں نا. 70 سال سے ہم نے کیا ہے. یہ پانی اللہ کی نعمت تھی، اس نعمت کو اپنے صحیح استعمال میں لاتے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. بالکل سر. ابھی ہم رونا رو رہے تھے کہ 2030 تک پاکستان بنجر ہو جائے گا، فلاں چیز بنجر ہو جائے گی، پانی نہیں ملے گا، پینے کے لیے نہیں ملے گا، پراپیگنڈا سن رہے تھے نا. بالکل. تو اب جب پانی دیا ہے اس نے تو اس کو سنبھالنے کے لیے ہمارے وہ بھی کوشش ہونی چاہیے. بالکل. تو ساری کوشش کر کے شکر ادا کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ناظرین، بہت اہم بات جو ڈسکس ہوئی وہ یہ ہے کہ مومن، مسلمان، اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرنے والے، آزمائش آ جائے، آفت آ جائے، مصیبت آ جائے تو اس میں ان کا رویہ بدل جاتا ہے. ہمیں غور کرنا ہوگا. جو متاثرین ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اللہ انہیں نجات دے، ان کی حفاظت فرمائے، ان کے تلافی فرمائے اور اس مصیبت کو ان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے. وہ بھی غور کر لیں. اور ہم جنہیں اللہ نے محفوظ رکھا ہے، گھروں میں بیٹھے ہیں، ہماری کوئی روٹین بدلی ہے کہ نہیں بدلی؟ اگر نہیں بدلی تو اس سے بڑا عذاب اس موجودہ کیفیت میں ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ اللہ ہمیں کچھ یاد دلانا چاہتا ہے، ڈرانا چاہتا ہے، اپنی قدرت کے کرشمے دکھانا چاہتا ہے اور ہمارے دل کی سختی نہیں جاتی. یہ عذاب ہے. سیلاب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ ضرور عذاب ہے کہ جب ہم کچھ دیکھیں، عبرت کی جگہ دیکھیں، اللہ کی قدرت دیکھیں اور ہماری روٹین نہ بدلے تو اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہوتا. ہم نے آج ابھی اس سیشن میں یہ ضرور اپنے دلوں کو سمجھانا ہے اور آگے بھی یہ بات پہنچانی ہے کہ یہ وقت گڑ گڑانے کا ہے، یہ وقت عاجزی کا ہے، یہ وقت اللہ کے حضور سجدوں کا ہے اور یہ وقت اللہ کو منانے کا ہے. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ قرآن کا ارشاد یہ ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہم انہیں تمہارے اندر گردش میں رکھتے ہیں. ایک سرکل چل رہا ہے، کبھی کوئی اوپر ہے وہ نیچے بھی آئے گا، دکھ میں ہے سکھ میں بھی جائے گا، غم میں ہے خوشی بھی دیکھے گا، امارت ہے غریبی بھی آ سکتی ہے، بہت لینڈ لارڈ ہے
قسمہ پرسی کے دن بھی آ سکتے ہیں. یہ ایک نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور ہم سب اس میں سے گزر رہے ہیں. کبھی یہ اسکیل اتنا لارجر ہوتا ہے کہ پورے ملک یا صوبے اس میں آ جاتے ہیں, کبھی انسان اس میں ہمیں اس شکنجے میں آئے نظر آتے ہیں. تو یہ ایک زندگی کا سرکل ہے, یہ ایک لائف کا پیٹرن ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب انسان ایک فیز سے دوسرے فیز میں جاتا ہے, ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں جاتا ہے, تو اسے کچھ چیزوں کا احساس ضرور ہوتا ہے. جیسے آج وہ شخص جو اپنے گھر میں سکون سے سویا ہوا تھا, اور اس طرح سویا تھا کہ اس کی حویلی تھی, اس کا مکان تھا, اس کے نوکر تھے, اس کے کاشتکاری تھی اور اس کا بہت کچھ تھا, لگزوریس گھر تھا. گھر میں بندہ بادشاہی ہوتا ہے خواہ جھونپڑی کیوں نہ. اگلے ہی دن اس کو ایک ایسے کیمپ میں بھیج دیا گیا جہاں بیچارہ انتظار کر رہا ہے کہ کب کوئی مجھے پانی دے گا, چائے پتہ نہیں ملتی ہے کہ نہیں, کھانا ایک ٹائم ملے گا کہ 2 ٹائم ملے گا. یہ کیا کیفیت بنتی ہے؟ تب احساس ہوتا ہے کہ عافیت کیا ہوتی ہے, امن کیا ہوتا ہے. تو یہ بڑی اہم ایک بات ہے. میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں قاری نصیر احمد ناصر صاحب, اسلامک اسکالر ہیں, ریسرچ اسکالر ہیں, پیغام ٹی وی میں آپ اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں. قاری صاحب آپ کو خوش آمدید. اور اس کے ساتھ ہی ہم بات کرتے ہیں ایک ایسے شخص سے, یہ جو ابھی میں بات کر رہا تھا کہ کیفیتیں بدل جاتی ہیں, امن و عافیت کبھی چلا جاتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ نعمت کتنی بڑی تھی. عمر ڈوگر صاحب ہیں, ذمہ دار ہیں, قصور سے آپ کا تعلق ہے, متاثرین میں سے ہیں. کنگن پور کے علاقے میں آپ نے جو ہوا ہے وہ آپ سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عمر ڈوگر صاحب, آپ اس وقت کہاں موجود ہیں, وہاں کی کیا صورتحال ہے, اور آپ کی یعنی اس سیلاب کے آنے کے بعد آپ کے ساتھ کیا بیتی ہے, یہ ذرا ہمیں بتائیے. جی میں اس وقت دایا سنگھ پتن پہ موجود ہوں. ٹھیک. یہاں پہ جو ہمارے گاؤں ہے, چھبر ہے, رکن پورہ ہے, دایا سنگھ ہے, شباز کے, مراد کے ہیں, یہ پانی کی زد میں آ چکے ہیں. جی ٹھیک. یہاں پہ ہماری جو فصلیں ہیں, ہماری منجی کی فصلیں ہماری پکی ہوئی تھی, وہ پانی میں بہہ چکی ہیں. جی ہلدی ہے اور اس میں ہمارے تل تھے اور مال مویشی گھر وہ جو ہمارے پانی میں بہہ چکے ہیں. جی اس وقت ہمارے یہ گاؤں ہے جو یہ پانی کی بالکل زد میں ہے. جی کتنا پانی آ گیا ہے بالکل, یعنی اب کچھ نہیں بچا, کوئی امید نہیں؟ جی ہمارا یہاں پہ کچھ بھی نہیں بچا. یہاں سے ابھی 3 لاکھ کے قریب جو ریلا ہے وہ یہاں سے گزر رہا ہے. جی اور مزید پانی اور آنے کی جو ہے وہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں. جی ابھی تو اس وقت آپ کہاں موجود ہیں, یعنی کوئی کیمپ ہے, کیا کیفیت ہے؟ جی میں اس وقت دایا سنگھ پتن پہ موجود ہوں, جہاں پہ ابھی تک کوئی کیمپ نہیں لگایا گیا ہے. ادھر کوٹھی فتح محمد کے مقام پر کیمپ لگے ہوئے تھے. رات کو جب زیادہ خطرہ آیا تھا وہ کیمپ بھی اٹھا لیے گئے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو کیسے سروائیو کر رہے ہیں, فیملی, گھر, بچے, سارا کچھ؟ جی حالات بہت خراب ہو چکے ہیں. اس وقت تو ہمارے پاس کوئی بھی امدادی نہیں ابھی تک تو کوئی پہنچا ہے, اور کوئی اللہ کا ہی بس آسرا ہے. ادھر ہم تو بس ادھر پانی میں ہے اور ہر طرف پانی پانی نظر آ رہا ہے. جی بھائی السلام علیکم. السلام علیکم عمر, کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام. جی عمر آپ یہ بتائیں کہ وہاں پہ جو متاثرین ہیں ان کے لیے کیمپ بھی نہیں ہے, تو بے سر و سامانی کے عالم میں وہ ابھی ان کی حالت کیا ہے, ضرورت کیا ہے, وہاں ان کو خوراک کی یا خیموں کی یا کن چیزوں کی ضرورت ہے, ذرا ان چیز پہ نشاندہی کیجیے گا. جی بالکل. یہاں پہ جو بچے ہیں اوپر سے بارش آ رہی ہے, نیچے سے پانی ہے. جو لوگ بڑی بڑی اوپر والی جو چوٹیاں ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ کوئی کیمپ نہیں ہے. لوگوں کو کیمپ کی بھی ضرورت ہے اور کھانے کی, میڈیکل کی, یہاں پہ ضرورتیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ابھی تک پہنچا. جی ادھر تو گورنمنٹ نے کوئی انتظامات نہیں کیے, رفائی تنظیمیں وہاں پہنچی ہیں نہیں, یا کیا صورتحال ہے؟ 1122 ادھر کام کرتی رہی ہے 2-3 دن, اس کے بعد وہ بھی نظر نہیں آئے. ادھر پتہ نہیں کہاں پہ چلے گئے اور کہاں پہ انتظامیہ کدھر ہے. چلیں عمر صاحب, انشاءاللہ یہ آپ نے بات کی ہے اور انشاءاللہ پیغام ٹی وی کے ذریعے سے انتظامیہ بھی سنے گی اور وہاں کی رفاہی تنظیمیں بھی ضرور آپ کی طرف توجہ کریں گی. اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا. جی 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 بس آپ دعا کیجئے, ہم بھی آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے. آپ جیسے بہت سے بھائی جو اس کیفیت میں ہیں اس وقت
مصیبت کی کیفیت میں، غم کی کیفیت میں، سارا کچھ کھو دینے کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ انہیں حفاظت سے اس فیز سے نکالے، آسانی فرمائے۔ دعا آپ بھی کیجئے، ہم بھی کر رہے ہیں، پورا ملک دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بارشوں کو بھی روکے اور اللہ تعالیٰ اس سیلاب کو اپنے یعنی اپنی طاقت سے اللہ تعالیٰ سمیٹ لے، کیونکہ ہم تو اس کا سامنا کرنے کی بساط کے حامل نہیں ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بھٹی صاحب، یہ یعنی جو بات ہوئی کہ وہ یعنی کوئی بیچارہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ کہہ رہے ہیں ہماری مونجی تھی، ہمارے تل تھے، اب یہ فصلیں آپ دیکھیں نا، فصلیں چاول کی فصل عموماً 2.5 سے 3 فٹ بلند ہوتی ہے، تو اب اگر 4-5 فٹ پانی اس کے اوپر سے گزر جائے گا اور کئی دن اس کے اوپر سے گزر رہا ہے تو وہ تو ختم ہوگی۔ بالکل اسی طرح تل ہے، اسی طرح باقی فصلیں جو ہے، اور جب پانی اس کے اوپر سے گزر جائے گا سب ختم ہو جاتا ہے۔ گزرنے کے بعد بھی اگر کوئی 8-10 دن اس کے اوپر وہ کھڑا رہتا ہے، آہستہ آہستہ سوکھتا ہے، تو فصل تو ختم ہو گئی۔ اپنا بھٹی صاحب، یہ پانی کو آرام سے تھوڑی آیا، یہ تو اس سپیڈ سے آیا کہ اس نے لٹا دیا، ہر چیز بھاگ لے گیا نا کر دیا۔ بالکل۔ اس لیے میں رات کو ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، کسان بیچارہ رو رہا تھا، کہنے لگا جی کسان قرضے اٹھا کر بیج، کھاد، دوائیاں فصل کاشت کرتا ہے، فصل آتی ہے تو قرضے اترتے ہیں، تو فصل ہی نہیں رہی تو قرضے کیسے اتریں؟ بالکل صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ جی ہمارے ان بھائیوں کو نعم البدل عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بھٹی صاحب، ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا اور سوشل میڈیا پر یعنی ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اتنا زیادہ ڈیزاسٹر ہے، ہر جگہ میڈیا کا پہنچنا مشکل ہے، یعنی وہ تو وہاں سے ریسکیو کر کے لوگوں کو لا رہے ہیں، تو میڈیا وہاں کیسے جائے؟ بالکل۔ اچھا، وہ ان بیچاروں کے درد بھی سامنے نہیں آ رہے، ان کی مصیبتیں بھی سامنے نہیں آ رہی۔ یہ کیفیت میں بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اور بھٹی صاحب، ایک جو اہم معاملہ ہے نا، وہ چونکہ جہاں میڈیا کی رسائی ہے مثلا شہروں میں، تو وہاں کی چیزیں بار بار ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں، ان کے درد، ان کی کہانیاں وہ رہ جاتی ہیں۔ 1988 کا جو سیلاب تھا نا، وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور خود بھگتا ہوا ہے۔ اس وقت فون کی بھی اتنی سہولت کوئی نہیں تھی، تو ہوا کیا کہ ہمیں پتہ چلا کہ شادرہ کا یہ جو سڑک ہے نا، یہ باندھ ادھر سے توڑا جا رہا ہے۔ تو رات کے ٹائم جب توڑا گیا تو دور دور تک آواز آئی، تو فجر کے ٹائم پر مجھے کسانوں کو اعلان کرتے ہوئے سنا کہ مسجدوں میں اعلان کرا دی کہ بھائی میری جوار کھڑی ہے، میری مکئی کھڑی ہے، میرا فلاں چیز کھڑی ہے، جس بھائی نے کاٹنی ہو کاٹ لے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ پانی آ گیا تو بس بعد میں تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اتفاق سے ہمارا گاؤں درمیان سے بہت اونچا ہے، کسی ٹیلے پر بنا ہوگا کسی دور میں، تو لوگوں نے اپنے جانور گلیوں میں منتقل کر دیے، لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور خود ہم انسان چھتوں پر بیٹھے رہے 4 دن۔ اللہ اکبر۔ 4 سے 5 دن تک لاہور شہر سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں تھا، کوئی امدادی ٹیم، کوئی ڈاکٹر، کوئی کھانے پینے کا سامان، لیکن الحمدللہ گھروں کے اندر، دیہاتوں کے اندر پتہ نا آپ کو 6 مہینے کی گندم بالکل اور سال کے چاول وغیرہ وہ کٹھے رکھے ہوتے ہیں۔ اب یہ اناج تو تھا، پکانے کے لیے جگہ کوئی نہیں، لکڑیاں جو تھیں وہ بھی بہ گئیں، گیس ہوتی کوئی نہیں تھی، پکانے کا مسئلہ ہے۔ اچھا، پکانے کے لیے کوئی جگہ مل گئی ہے تو اب پکائیں کیا؟ نمک مرچ کوئی نہیں، دالیں کوئی نہیں، ہر چیز ختم ہو گئی آہستہ آہستہ، تو بڑا مشکل وقت کاٹا، بہت مشکل۔ ابلے ہوئے چاول ہم کھاتے رہے کئی دن تک، کہ چاول گھر میں موجود ہیں، پانی کے اندر رکھو، اس کو ابالو اور وہی کھا لو۔ تو یہ مشکل ترین وقت ہے، اسی لیے عافیت، سلامتی کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا تھا، چچا جان اللہ سے عافیت مانگے، سلامتی اور عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اب سمجھ آ رہا ہے، ایمان کے بعد سلامتی، عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اس لیے ہر وقت دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ سلامتی، عافیت، صحت، تندرستی۔ اور ایک اور چھوٹی سی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا من اصبح آمنا فی سربہ معافاتا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا۔ جو بندہ امن سکون کے ساتھ اپنے گھر میں صبح کرتا ہے، اور اپنا اس کے پاس گھر رہنے کے لیے بے شک چھوٹا سا ہی ہو، صحت بھی اللہ نے دی ہو، اور اس کے پاس صرف 1 دن کے کھانے کا سامان موجود ہو، تو وہ دنیا کا بادشاہ ہے، اس کے گھر میں دنیا کی ہر نعمت چل کر آ گئی ہے۔ تو اب یہ جو بیچارے ہمارے بھائی پانی میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مشکلات آسان فرمائے، اور حکومتی مشینری کہنے کو تو بڑی متحرک ہے، سننے میں تو یہی آ رہا تھا کہ متحرک ہے،
حاضر ہونا چاہیے، دن رات اس پہ کرنا چاہیے کام. لیکن مسئلہ یہ ہے بٹی صاحب کہ بہت بڑا پنجاب ہے. ہاں دریاؤں کی مار دیکھیں کہاں کہاں تک یلغار ہوئی ہے، اور کتنے لوگ بیچارے ایسے بیٹھے. اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے. اللہ ہمت کرنی چاہیے، کیونکہ اگر صبح بڑا ہے تو فیصد کی تعداد بھی تو ماشاءاللہ لشکر پورے لشکر ہیں. تو وہ اب ان کو سارا سال وہ کھاتے ہی ہیں، بیٹھ کے کھاتے ہیں، دفتروں میں موجیں کرتے ہیں. تو اب کام کا وقت ہے تو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، اور جو ہمارے بھائی مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نقصان کی تلافی فرمائے. اور ان کو دعا نہیں بھولنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں جو آپ نے ہمیں عموماً سکھائی ہیں، اب ان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی ضروری ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اے اللہ کوئی مصیبت سخت ہو جائے، میں کسی سخت مصیبت کا میں مبتلا ہو جاؤں، اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں. وَدَرْكِ الشَّقَاء، اللہ میں کسی بدبختی میں پڑ جاؤں، اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں. وَسُوءِ الْقَضَاء، اللہ بری تقدیر مجھ پر غالب آ جائے، اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں. اور سب سے بڑی بات وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاء، اللہ دشمن خوش ہوں، ایسا کوئی میرا نقصان نہ ہو، میں کسی ایسی مصیبت میں نہ پڑ جاؤں جسے دیکھ کر دشمن کو تالی بجانے کا موقع ملے. بالکل صحیح. تو اللہ ہر طرح کی سلامتی، ہر طرح کی صحت، ہر طرح کی عافیت اللہ اہل پاکستان کو نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو عطا فرمائے. آمین آمین. قاری صاحب یہ فرمائیے کہ انسان جب اس کیفیت میں ہوتا ہے جو اس سیلاب سے یا کسی بھی آفت یا مصیبت سے پہلے کی کیفیت ہوتی ہے، جب بندہ ایک بادشاہ کی طرح گھر میں بیٹھا ہے، اس کی خدمت کرنے کے لیے بچے ہیں، بیگم ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹ رہے ہیں، بہت کچھ ارد گرد ایسا پڑا ہے جو اس کے کام آ سکتا ہے، اور پھر کسی ایک وقت اچانک اس کے پاس وہ کچھ بھی نہیں رہتا. ان دونوں کیفیتوں میں کس طرح کی انسان کی ایک طبیعت بنتی ہے اور کیا بڑا انقلاب اس پہ گزر جاتا ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. یوسف بھائی، اصل میں نا یہ دو کیفیتیں ہیں جو انسان پہ عموماً آتی رہتی ہیں، اور جس انسان پہ یہ کیفیت آئے تو وہی جان سکتا ہے. اصل میں دوسرا آدمی جتنا بھی اس کے ساتھ ہمدردی کر لے، بیان کر لے، دلاسا دے دے، لیکن جو کیفیت سے گزر رہا ہے نا، اس سے جو ہے نا دوسرا آدمی وہ اندازہ نہیں کر سکتا. کہ چاہے دنیا دیکھیں، ابھی سیلاب کے اندر جو دریا کے کناروں پہ رہنے والے غریب غربا ہیں، لیکن اپنے گھر کے اندر ان کی ایک بادشاہی تھی، اپنے گھر کے اندر ان کا وافر ہر چیز موجود تھا. لیکن کیا ہے کہ پل بھر میں ایک گھڑی کے اندر آنن فانن جو ہے وہ گھر بھی نہیں رہا، سامان بھی نہیں رہا، بلکہ وہ اپنی صرف جان کو اور تن کے کپڑوں کو بچا کے جو ہے نا وہ اپنی جان بچا کے کناروں پہ آئے، سائڈوں پہ آئے. بلکہ کئی دفعہ تو وہ بھی بچ نہیں پاتے، وہ سیلاب کی نظر بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ جو کیفیت ہے انسان کی، تو جب عافیت ہو تو انسان کو اس عافیت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ سے عافیت ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے. جیسا کہ بھٹی صاحب بھی ابھی بیان کر رہے تھے حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، آپ کی سیرت بھی ہے کہ عافیت کو مانگتے ہی رہو. بلکہ ایک حدیث یوں بھی ہے، آپ کسی کو مبتلا دیکھتے ہیں تو آپ دعا کریں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ دعا پڑھی جائے کہ اللہ تیری بہت کرم نوازی، تیرا بہت فضل ہے، تیرا بہت بڑا انعام ہے کہ تو نے مجھے بچا لیا جس طرح میرا بھائی تکلیف میں ہے. تو اس تکلیف کو دیکھ کر بھی بچنے کے لیے دعائیں کرنا، تو یہ تو اسلامی تعلیم ہے، یہ نبوی تعلیم ہے رسول اللہ. اور اس سے آپ اس مصیبت سے محفوظ بھی رہتے ہیں. پھر جو ہے نا اس کے لیے بھی دعائیں کرنا کہ اللہ یہ جس تکلیف میں ہے اس میرے بھائی کو بھی اس تکلیف سے نجات دے دے. ہمیں اسلام تو ہمدردی اور دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کی ہی تعلیم دیتا ہے. تو ہمیں اس طرح سے رویہ کرنا چاہیے کہ تاکہ جو ہے نا میں اگر مبتلا نہیں ہوں، اللہ نے مجھے بچا لیا ہے، تو ایسا نہیں کہ بس ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں یہ ایسا موقع تھا، تکلیف آئی، لوگوں کو دیکھ کے ہمیں اور اللہ کی طرف رجوع کرنا، تعلیمات اسلامی پہ عمل پیرا ہونا چاہیے تھا. لیکن تعجب ہے، آپ مسجدوں کو دیکھ لیں کہ لوگ وہ پانی کا نظارہ کرنے کے لیے، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ جو نامناسب ہے
کہ وہ تماشا دیکھنے کے لیے تو جاتے ہیں کہ وہ کس مصیبت میں ہیں لوگ، لیکن اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے. ہمارا یہ خیال ہی نہیں کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، عافیت مانگیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، ان بھائیوں کے لیے بھی اپنے لیے بھی. لیکن لوگ اس طرح اللہ کی طرف رجوع کر ہی نہیں رہے، توبہ کر ہی نہیں رہے، یا کر رہے ہیں تو کم لوگ ہیں، کم لوگ ہیں. زیادہ لوگوں کو اس طرف آنا چاہیے اور آنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اصل میں جب تکلیف آتی ہے تو پھر تو رجوع اللہ اور بڑھ جانا چاہیے. جو پہلے روٹین میں کرتے ہیں ان کی جو ہے نا وہ ان اوقات میں اضافہ ہونا چاہیے کہ جو ہے نا ہم اور زیادہ دعائیں کریں، اور زیادہ مسجد میں جائیں. لوگ جو ہے نا مسجدیں بھر جانی چاہیے، اللہ کا ذکر و اذکار اور زیادہ کرنا چاہیے، تاکہ جو ہے نا یہ اذکار کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے بلائیں ٹل جاتی ہیں، یہ مصیبتیں، یہ آفتیں دور ہوتی ہیں. بالکل یہ بڑی اہم بات ہے جی. اس پر یعنی بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ہر سچویشن کے اکارڈنگ اگر ہم اپنی کیفیت، اپنی طبیعت نہیں بناتے تو بہت بڑا نقصان اور بہت بڑا عذاب یہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے. بھٹی صاحب، یہ جو سیلاب آیا ہے، جن لوگوں پر آیا ہے اور جن لوگوں پر نہیں آیا، وہ اللہ تو قادر ہے. جن پر نہیں آیا ان پر بھی تو آ سکتا تھا، وہ بھی تو بچ سکتے تھے. یعنی جس کیفیت میں سیلاب متاثرین ہیں، یہ اللہ نے ہمیں بس ایک بچا لیا. اللہ کی قدرت ہوتی تو ہم وہاں ہوتے اور وہ صحیح بیٹھے ہوتے. تو ایسی سچویشن میں ان بیچارے سیلاب متاثرین کی مدد کرنا ہم پر کتنا واجب، کتنا ضروری، کتنا لازم ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی پیش کر دیتا ہوں تاکہ شاید کسی کے دل میں کوئی بات اللہ اکبر. شاید ہماری بات نہیں، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اثر کرے. یقیناً کرے گی، یقیناً کرے تو گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل یہ ہے سرور تدخلہ علی مسلم، اللہ مسلمان بھائی کو تنگی سے نکال کر، مشکل سے نکال کر، پریشانی سے نکال کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ لے آنا، خوش کر دینا اسے، اس کو خوش کر دینا، یہ سب سے بڑا عمل ہے جو اللہ کو پسند ہے. اللہ کو پسند ہے، سب سے بڑا عمل. اور پھر آپ نے آگے کئی مثالیں دے کر سمجھایا بھی ٹھیک کہ مسلمان بھائی کو خوشی کیسے پہنچانی ہے. فرمایا تکشف عنہ کربہ، وہ کسی مشکل میں پھنسا ہے اس کو نجات دلا دیں. جیسے ابھی ریسکیو کی ٹیمیں جا رہی ہیں، ہماری رفائی تنظیمیں جا رہی ہیں، فلاحی تنظیمیں جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے. تو یہ جہاں جہاں جا رہے ہیں آپ یقین مانیں جو خوشی ان کو ملتی ہے نا وہ بیان سے باہر ہے. جب یہ کھانا لے کر کسی بزرگ کے پاس جا کر اس کو 2 لقمے کھلاتے ہیں نا تو جو لذت اور چس ان کو آتی ہے نا کسی کو نہیں ملتی ہو. بالکل صحیح. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تقضی عنہ دینا، یا وہ بیچارہ آپ جس طرح مقروض ہو جائیں گے، بہت سارے جنہوں نے قرضے لے کر مکان بنایا کہ اب دوبارہ سے بنانا پڑے گا، یا جیسے وہ کسان بیچارے، کسان کہیں سے بیج لیا، کہیں سے کھاد لی ہے، کہیں سے فصلیں آنی تھی تو قرضے اتارنے تھے، اب وہ فصل ہی نہیں رہی تو مزید قرضہ اٹھائیں گے. تو ان کا قرض ادا کر کے، ان کے ساتھ تعاون کر کے بھی یہ بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے. سبحان اللہ. او تطرد عنہ جوعا، یا اس کی بھوک مٹا کر، جس میں مبتلا ہو گئے ہیں بیچارے، جو بیچارے کھانے کے انتظار میں، بچے بلک رہے ہیں، بوڑھے بلک رہے ہیں، خواتین بلک رہی ہیں کہ کھانے کو نہیں، کھانے کو اگر ہے لیکن پکانے کا موقع نہیں ہے، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، کچھ چیز جلانے کے لیے نہیں ہے. تو ایسے میں کھانا پکایا دینا، یہ کل بھی ہم نے حدیث بیان کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ بر الحج اطعام الطعام، حج جیسی نیکی کمانی ہو تو کھانا کھلاؤ. اللہ. تو اس موقع پر آپ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عافیت میں رکھا ہوا ہے، آپ عافیت میں ہیں تو کھانا پکا کے لے جائیں، سبحان اللہ، پیکٹ میں پیک کریں اور اپنے بھائیوں تک پہنچائیں. ریسکیو کی ٹیمیں آپ کے ساتھ ہیں تو وہاں تک جہاں تک وہ بھائی بھی کہہ رہے تھے کوئی نہیں پہنچا، تو ایسی جگہوں پر پہنچنے چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان میرے آپ سب کے لیے سنہری ہے، گولڈن ہے. کیا فرمایا؟ آپ نے اشارہ کیا مسجد نبوی کی طرف. آپ نے فرمایا لَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِي فِي حَاجَةٍ لَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آتِكَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا. سبحان اللہ. کہ اگر میں اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل کر چلا جاؤں تو مجھے بس مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے. اللہ اکبر. تو یہ جو نیکیاں ہیں اس وقت کمائی جا رہی ہیں. چیز سمجھ آ رہی ہے آپ نے جو 2 احادیث مبارکہ بیان فرمائی ہیں کہ ایک میں ضرورت پڑنے پر ایک شخص بھوکا ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، انسان ہے، اس کی بھی ضروریات آپ جیسی ہیں، آپ کو پتہ ہے بھوک کیا قیامت ڈھاتی ہے.
اس وقت اس کو بھوک کو دور کرنا حج جتنا ثواب اللہ دے دیتا ہے. سبحان اللہ. اور دوسری طرف اعتکاف کتنی پیاری یعنی عبادت ہے، سنت، وہ بھی مسجد نبوی میں. ہاں جی. وہ پیارے جہاں ایک نماز 1000 نماز سے بہتر ہے. بہتر ہے. اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی انسان کی ضرورت کا معاملہ ہے اس کے ساتھ چل کر جانا یہاں ایک ماہ بیٹھنے سے مجھے عزیز ہے. اس کا مطلب بٹی صاحب کہ جب ضرورت اس طرح کی ہو تو پھر بہت زیادہ رخ اس طرف کرنا چاہیے. یہ اسلامی تعلیمات ہے. گھر میں بیٹھنے کی بجائے کھانا پکائیں، تیار کریں، ان تک پہنچائیں. ان کو دوائیوں کی ضرورت ہے، دوائیاں پہنچائیں. ان کو پانی پینے والا صاف پانی نہیں مل رہا، ان کو پانی پہنچائیں. ان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ وہاں تک پہنچائیں. تو یہ اللہ کو سب سے محبوب عمل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. آمین. اور جو ہم عافیت میں بیٹھے ہیں ہمیں ان کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس طرح ہوا کہ کچھ فقیر لوگ مدینہ منورہ میں آ گئے. آپ نے ان کی حالت دیکھی تو آپ کی دل کی کیفیت بڑی عجیب ہو گئی. قبیلہ مضر کے لوگ تھے شاید. پھٹے کپڑے، برے حالت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر آپ نے انتظار کیا کہ میرے صحابہ ان کی مدد کے لیے اٹھتے ہیں. لیکن صحابہ کرام اللہ کے نبی کے شاید ارشاد کے انتظار میں تھے کہ آپ کو حکم فرمائیں. تو اللہ کے نبی تھوڑے ناراض ہو گئے کہ تم نے ابھی تک ان کی مدد نہیں کی. اللہ. تو اللہ کے نبی نے جب غصے سے کہا تو پھر سب کی دوڑیں لگ گئی. سبحان اللہ. اور دیکھتے ہی دیکھتے کپڑوں کا ڈھیر لگ گیا، کوئی اناج کا ڈھیر لگ گیا، اور آپ نے سب میں بانٹا تو آپ کا چہرہ مبارک خوبصورت پھول کی طرح کھل اٹھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ایک سفر میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک صحابی اس کا اونٹ بیمار ہو گیا، سفر کے قابل نہیں رہا. اب وہ بیچارہ چاروں طرف نظریں دوڑا رہا ہے کہ کسی کے پاس زائد اونٹ ہو تو وہ مجھے دے دے. لیکن کوئی بھی نہیں. کون دے؟ ضرورت محسوس نہیں کوئی کر رہا، اس کو ضرورت کو محسوس نہیں کیا جا رہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. آپ نے فرمایا من کان عنده فضل زاد فلیعود به من لا زاد له. اللہ. جس کے توشہ دان میں ضرورت سے زیادہ کھانے پینے کی چیز موجود ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کو دے دے. سبحان اللہ. جس کے پاس زائد سواری ہے وہ زائد سواری اپنے اس مسلمان کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے. جس کے پاس زائد لباس ہے وہ اس کو دے دے جس کے پاس لباس نہیں ہے. صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کے ساتھ اور اتنی چیزوں کے نام لے کر کہا کہ ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ ہر وہ چیز جو میرے پاس ہے اور میری ضرورت سے زائد ہے وہ میری نہیں ہے، وہ میرے کسی مسلمان بھائی کی. سبحان اللہ. تو آج جو ہم عافیت میں ہیں ذرا اپنی اپنی الماریاں کھول کے دیکھیں، کپڑوں سے لدی ہوئی ہیں. ہر موقع کے لیے الگ سوٹ ہے، حتیٰ کہ گھڑی الگ ہے، جوتے الگ ہیں، ہر چیز الگ ہے. تو اب ان الماریوں کو کھول دیں، اپنے ان بھائیوں تک ضرورت کی چیزیں پہنچائیں جو ان کا سب کچھ بہ گیا ہے. بالکل صحیح. اناج اللہ کا فضل ہے، آپ کے گھر میں بڑے بڑے سٹور اور گودام بھرے ہوئے ہیں. چاول آپ نے سال کے سٹور کیے ہوئے ہیں، گندم سٹور کیے ہوئے ہیں، تو اس کو اللہ کی راہ میں دے دیں. اور اگر آپ کے بینک بیلنس اللہ تعالیٰ کا آپ کا رحمت ہے، اللہ نے آپ کو اربوں خربوں دیا ہوا ہے، تو اس کو نکالیں اور اس وقت ضرورت کے لیے خرچ کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. کوئی یہ پریشانی ہونا میرے پاس تو ہے کیا، میں دوں کیا؟ آپ نے فرمایا سبق درہم 100,000 درہم. ایک بندے نے 1,00,000 درہم خرچ کیا ہے اور ایک بندے نے صرف 1 درہم خرچ کیا ہے. 1,00,000 درہم 3 گرام کا 1 درہم ہوتا ہے چاندی. تو 3,00,000 گرام صاحب لائیں کتنے من بنے گا. اتنی چاندی خرچ کی اور دوسرے نے 3 گرام چاندی. تو وہ اس کا جیت گیا، وہ سبقت لے گیا، وہ ثواب میں زیادہ اجر و ثواب کما گیا. وہ بیٹھا انتظار نہیں کرتا رہا، سوچ میں نہیں پڑا. وہ اس طرح سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرمائی ہے ٹھیک کہ جس نے 1,00,000 درہم دیا اس کے پاس تھا بھی کروڑوں، اس نے محسوس ہی نہیں کیا دیتے وقت. اور جس کے پاس تھے ہی 2 درہم، اس کے اپنی ذاتی ضروریات، بیوی بچوں کی ضروریات، بہن بھائیوں کی ضروریات، یعنی ایثار کیا. وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اب دوں گا تو ایک ہی رہ جانا ہے. لیکن اس نے اللہ کی رضا کے لیے وہ 1 درہم جب دے دیا تو اللہ نے اس کو اجر و ثواب 1,00,000 والے سے زیادہ دیا. اس لیے اب ہر وہ شخص جو عافیت میں ہے، سلامتی سے اپنے گھر میں موجود ہے، وہ اپنے گھر میں سے کچھ نہ کچھ ضرور نکالے. بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے. آمین. ناظرین کیا خوبصورت انداز میں بھٹی صاحب نے موتی پرو دیے ہیں. یقین کریں کہ اس کے بعد بھی اگر دل میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی اور وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی ضرورت ان کی جو پیارے پیغمبر سب سے پہلے محسوس کرتے تھے. میں نے دیکھا نا یہ جو واقعات بیان ہوئے ہیں کہ جو لوگ
جو لوگ محسوس نہیں کرتے تھے دوسرے، حالانکہ وہ بھی بہت یعنی رحم دل بھی تھے، رقیق القلب بھی تھے، نبی کائنات کے ہاتھوں سے ان کی تربیت ہوئی تھی، لیکن رحمت للعالمین لوگوں کے احساس کو سب سے پہلے محسوس کرتے تھے، اور اگر ان کی کیفیت کے مطابق، ضرورت کے مطابق کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا تو چہرے پہ غصہ بھی آ جاتا تھا۔ تو اس ماہ مقدس میں سیرت ہم بیان بھی کرتے ہیں، سیرت سنتے بھی ہیں، سیرت پہ عمل بھی کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام کے چہرے پر اگر خوشی لانی ہے، اگر نبی علیہ السلام کے چہرے کو تر و تازہ دیکھنا ہے آپ نے اپنے لیے، وہ تو ہمیشہ سے تر و تازہ رہتا ہے، تو پھر آپ نبی علیہ السلام کی اس نصیحت کو یاد کیجئے، ان احادیث کو یاد کیجئے جو ابھی بیان ہوئی ہیں، اور ان کے مطابق نکالیے اپنے گھروں سے جو کچھ ان حاجت مندوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے نکال سکتے ہیں، آدھا نکال دیجئے، اِسار بھی زیادہ بھی دے سکتے ہیں، اِسار کر دیجئے، آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، اللہ اور دے دے گا، اگلے ماہ بھی تنخواہ آ جانی ہے، ان کا کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر نبی علیہ السلام کے چہرے پر ناراضگی تھی جو صحابہ نے بھی دیکھی تھی۔ تو اس موقع پر بھی ظاہر ہے اللہ کے نبی کی تعلیمات تو موجود ہے نا، ان سے روشنی تو ہم لے رہے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام کے چہرے پر روشنی اور خوشی لانے والے کام کر رہے ہیں یا کوئی ناراضگی والے کام کر رہے ہیں۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک۔ سیلاب کی صورتحال ہے، ہمارے ہزاروں بھائی، شاید لاکھوں تک تعداد پہنچ جائے، جو اس وقت بے گھر ہو چکے ہیں، بے در ہو چکے ہیں۔ وہ بادشاہ تھے اپنے گھروں کے، ان کی پراپرٹیز تھیں، ان کے نوکر چاکر تھے، یا اپنے گھر میں تو وہ سیٹلڈ تھے، لیکن ایک لہر ایسی آئی ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے چند ثانیوں میں، چند لمحوں میں، چند دنوں میں وہ بیچارے روڈ پر اس وقت بیٹھے منتظر ہیں ان لوگوں کے جو کوئی رفاہی تنظیم کی صورت میں، ریسکیو کی صورت میں، یا کسی بھی شکل میں ان کے پاس پہنچیں، ان کو چند نوالے دے دیں، تھوڑا سا پانی دے دیں، ان کے حال چال پوچھ لیں، ان کو کہیں، کچھ لوگ ابھی بھی پھنسے بیٹھے ہیں، ان کو ریسکیو کر لیں۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، 2 دن کے بعد ریسکیو کی ٹیم پہنچی ہے کشتی پر، ایک شخص جس نے 2 دن پورے گزارے ہیں ایک درخت پر، پتہ نہیں کیسے سویا ہوگا بیچارہ، کیسے باقی انسانی حاجتیں بھی ہیں۔ تو بہرحال وہ ان تک جب پہنچے ہیں تو وہ بیچارہ چھلانگ لگا کے لے آئے۔ اس کیفیت میں ہمارے بھائی ہیں اس وقت، اور ظاہر ہے وہ ہمارے منتظر ہیں، ہماری مدد کے منتظر ہیں، ہماری دعا کے منتظر ہیں۔ پیغام ٹی وی کی یہ نشریات اسی لیے ہیں کہ ہم ان سے بات کر سکیں، ان کے درد جان سکیں، اور قوم کے ساتھ شیئر کر سکیں، اور ہم ان تک امداد پہنچا سکیں، اور ہم دیکھ سکیں کہاں کس کو کیا ضرورت ہے۔ تو بہرحال دعا تو ہماری جاری ہے، ٹرانسمیشن بھی جاری ہے۔ یہ ٹرانسمیشن خصوصی ٹرانسمیشن ہے، اور پیغام ٹی وی ہر درد کے لمحے میں اللہ کے فضل سے قوم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ملک کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، مصیبت زدگان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ آج بھی ہماری ٹیمیں وہ پہنچ چکی ہیں مختلف مقامات پر، انشاءاللہ ان کی رپورٹس بھی سامنے آئیں گی کہ وہاں کس طرح انہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے، کس طرح وہ ان کے ترجمان بنے ہیں۔ پیغام ٹی وی کا یہی کام ہے، اس کے لیے بھی دعا کیجیے، اور اس کے ذریعے آپ مدد کر سکتے ہیں اپنے بھائیوں کی۔ ظاہر ایک ٹرسٹڈ ادارہ ہے اور اس کا ریکارڈ ہے ایسا ہی۔ تو بہرحال ہم بات کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں اپنے پیارے اللہ سے کہ یا اللہ دکھ کی گھڑی یہ ٹال دے، اس کو ٹالنے میں ہم کیا کر سکتے ہیں، اس پر ہماری بات جاری ہے۔ قاری صاحب بہت شکریہ، آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں۔ یہ فرمائیے قاری صاحب کہ دینا، اللہ کے راستے میں دینا، یہ کئی دفعہ نا ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی فقیر کو دے رہے ہیں اور وہ برائے نام دے رہے ہوتے ہیں۔ قاری صاحب ہم جو دے رہے ہیں اس پر بہت فوکس کیا ہوتا ہے کہ یہ 10,000 ہے، 5,000 ہے، 50,000 ہے، لاکھ ہے، لیکن جو اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، جس سے نواز رکھا، اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ کس میں سے دے رہے ہیں۔ یہ کیسا رویہ ہے؟ یوسف بھائی، اصل میں قرآن پاک کے اندر بھی، احادیث میں، صحابہ کرام کے واقعات میں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو ہدایات ہیں، جو صحابہ نے کر کے دکھایا ہے، وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اس طرح کر دے کہ میرے پاس جو ہے میں نے سب کچھ لوٹا دینا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے بھی اور اتنا زیادہ آتا ہے، اور اتنا زیادہ آتا ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اصل میں نے انسان کا ایک فطرتی طور پہ ایک ذہن ہے، دل ہے کہ اچھا میرے پاس ابھی 1,000 ہے، تو اس میں سے اگر میں نے 500 دے دیا تو میرے پاس 500 رہ جائے گا، تو میں کیا کروں گا؟ 10 کروڑ ہے تو اگر 1 کروڑ بھی جاتا ہے تو پیچھے کتنا رہتا ہے؟ اصل میں وہ انسان جو ہے نا، وہ کہتا ہے کہ جو ہے یہ نہ جائے، حالانکہ جب وہ جائے گا تو اور آئے گا،
اللہ رب العزت کا تو یہ وعدہ ہے نا کہ تم ایک دو گے تو 10 ملیں گے. تو جب انسان یہ ارادہ کر لے نا یوں کرے تو پھر مال اللہ دیتا بھی اسی طرح ہی ہے, بالکل ٹھیک, اللہ کی طرف سے آتا بھی اسی طرح. بالکل ٹھیک. اے تاجروں اور اے سرمایہ داروں, صنعت کاروں, آپ کا تعلق سیدنا عثمان غنی سے ہے جو اللہ سے تجارتیں کرتے ہیں, اور جو اس وقت جب قحط ہوتا ہے منہ مانگی قیمت دینے کے لیے سارے تاجر گھر میں آ کے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کہتے نہیں تم سے نہیں, اللہ سے تجارت کرنی ہے, ان سے ہمارا تعلق ہے. مجھے ابھی بھٹی صاحب بتا رہے تھے, ایک ویڈیو دیکھی کہ ہمارے ساتھ جو ملک ہے انڈیا, وہاں جو پنجاب ہے, وہاں کے سکھ لوگ, سردار لوگ ایک ایک دکان پر جا کے انہیں کہہ رہے تھے خبردار ریٹ نہیں بڑھانے, پتہ ہے نا مصیبت کا وقت ہے, لوگ مشکل میں ہیں, ریٹ نہیں بڑھانے. آپ لوگوں کا زیادہ حق ہے کہ ریٹ نہ بڑھائیں, یہ خیموں کے باقی چیزوں کے ریٹ نہ بڑھائیں, کم کر دیں, اپنا حصہ ڈالیں, یہ سوچا کریں کہ تعلق ہمارا کن سے ہے, کل ساتھ کن کا چاہیے. تو یہ میں ایک ضروری یاد دہانی کروانا چاہتا تھا. بھٹی صاحب پہلے ہم سارا دن, سارا سال, بلکہ کئی سال تک جو ہے نا سارے تاجروں نے پروفٹ کمایا ہے نا. اصل پرافٹ کمانے کا کاروبار کر رہا ہے, جو بھی اصل پرافٹ کمانے کا یہ وقت ہے, یہ پرافٹ کچھ پوری قیمت میں دے دیں, پوری ایک آپ آپ نے پلے سے نہیں دے وہ آپ سمجھ نہیں رہے ہو, میں کہہ رہا ہوں پرافٹ جو اللہ سے لینا ہے وہ اس وقت تجارتیں دنیا کے لیے تو نہیں نہ کرنی, کچھ اگلے کچھ جہان کے لیے پرافٹ کمانا ہے تو وہ بھی کچھ کر لیں, وہ بھی کچھ کر لیں. یہ وہ موقع ہے, جنت مل رہی ہے, آپ تھوڑے سے پیسوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. بھٹی صاحب آپ سے سوال بھی کرنا ہے, لیکن یہ ایک دعا بھی آپ سے کروانی ہے. ہماری ایک بہن ہیں عائشہ عمیر, وہ کہتی ہیں کہ میرے لیے صالح اولاد نرینہ اللہ تعالیٰ مجھے دے دے, اس کی دعا کر دیجئے, ذرا دعا کر دیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہ تعالی ہماری اس بہن کو نیک صالح بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائے. آمین. اکیلے بیٹے نہیں, بیٹے اور بیٹیاں دونوں طرح کی اولاد اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو صاحب اولاد بنا دے. بالکل, اللہ تعالیٰ جی انہیں نیک کرے, آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, دنیا اور آخرت میں کامیابی کا وسیلہ اور ذریعہ بنائے. اور سارے ناظرین سے میں درخواست کروں گا کہ اس دعا پر آپ بھی آمین کہہ دیں. انشاءاللہ آج یہ دعا اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا, ہماری اس بہن کے آنگن میں مہکتے ہوئے پھول ضرور کھلیں گے. اب بھٹی صاحب موضوع پہ آتے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ جس طرح کی آج آپ باتیں کر رہے ہیں, قاری صاحب بھی باتیں کر رہے ہیں, ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اثر ہے, ایک تاثیر ہے, دل پگھل جاتے ہیں, انسان کہتا ہے کہ ان کے لیے, ان کے فرمان پر تو میری جان بھی حاضر ہے, یہ مال کیا چیز ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں بیچارے, ان کے پاس یا تو کہیں سے مال آنا ہے یا انہوں نے کمانا ہے, اب وہ سوچتے ہیں موقع تو اب ہے لیکن پیسے گھر میں نہیں ہیں, کو قرض لے کر کسی کی کو خدمت, کو ریلیف کا کام, کو ریسکیو کا کام کر سکتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ تو بہت بڑا جذبہ ہے نا, ٹھیک, کہ اپنی ضرورتوں کو سائڈ پہ رکھ کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا تھا نا کہ افضل ترین صدقہ وہی ہے کہ جب آپ ابھی جوڑنے کی کوشش میں ہوں, خرچ کرتے وقت دل گھبراتا ہو کہ کم ہو جائے گا, ضرورتیں ہیں تو بڑی, سب سے افضل ترین صدقہ اسی وقت ہے سبحان کہ جب اپنی ضرورتوں کو سائڈ پہ رکھ کے پس پشت ڈال کے. اچھا, صدقہ کرنے میں ایک چیز اور بھی دیکھنی چاہیے. ٹھیک, یہ نہ دیکھیں کہ میں دے کس کو رہا ہوں, بلکہ یہ دیکھیں کہ میں سودا کس کے ساتھ کر رہا ہوں. ہاں, بہت اہم بات ہے. وہ جو بات آپ نے کہی تھی نا کہ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کا تاجر ہے اور وہ 10 روپے دے رہا ہے, 10,000 دے رہا ہے, لاکھ روپے دے رہا ہے, نہیں, اس کو اپنی حیثیت سے دینا چاہیے. اچھا بھٹی صاحب, پتہ کیا ہے, یہ جو اللہ کے نام پر ضرورت والا ہے نا, اس کو تو دے دیتا ہے, اپنے کسی بیٹے کو, کسی بھتیجے کو, کسی بھانجے کو, فیملی کو دے نا, وہ کہتا کہ اتنے کروڑوں کا اربوں کا مالک میری یہ حیثیت ہے, میری یہ حیثیت, تو بھائی اس کی بھی تو کوئی حیثیت ہے نا, اس کے نام پہ دے رہا. بڑی خوبصورت بات. تو حضرت قیس بن سعد کی بات ہم کر رہے تھے, تو حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور سعد بن عبادہ کے بیٹے ہیں, اور یہ اپنی سخاوت میں بڑے مشہور تھے. سبحان اللہ. تو ایک اماں نے ان سے کہا کہ مجھے تھوڑا سا شہد چاہیے, ٹھیک, گھر کی ضرورت کے لیے. تو انہوں نے اپنے تاجر, اپنے خادم کو کہا, سیکٹری کو کہا کہ 2 مٹکے شہد کے اماں کے گھر بھیج دو. اللہ اکبر. اس سیکٹری نے کہا حضرت اماں نے ضرورت کے مطابق ایک پیالی مانگی ہے تو آپ 2 مٹکے.
وہ کہنے لگے ماں نے اپنی ضرورت مانگی ہے، ہم اپنے حساب سے دیں گے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ تو جب اللہ سے ہم مانگتے وقت کہتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں بے حساب دے اور اپنی شان کے مطابق اپنی شان کے مطابق دے، تو پھر خرچ کرتے وقت بھی آپ اپنی بھی صحت اپنی کے آن کے مطابق مطابق خرچ کریں نا۔ بالکل ٹھیک۔ کہ اگر اللہ نے آپ کو وافر دیا ہوگا تو خرچ کرتے وقت بھی مت سوچیں۔ اور جو بات آپ نے کی نا اس میں بھی قیس بن سعد کی مثال ہی دوں گا، ٹھیک۔ رضی اللہ عنہ ایک غزوے میں تھے، تو اتفاق سے لمبا سفر تھا کئی دنوں کا، تو زاد راہ ختم ہو گیا۔ ٹھیک۔ تو حضرت قیس بن سعد حضرت سعد کے بیٹے ہیں اور وہ بھی سردار تھے، اور ان کے والد محترم عبادہ بھی ایک ایسے سردار تھے جو سخاوت میں مشہور تھے۔ بالکل ٹھیک۔ اور مدینہ میں ہر رات کو وہ اعلان کرایا کرتے تھے تو عبادہ کہ جس نے گوشت کھانا ہو وہ میرے ڈیرے پر آ جائے۔ واہ۔ اور ان کی یہی روایت ان کے بیٹے سعد نے بھی جاری رکھی کہ والد کی جگہ پر اونٹ ذبح کر کے اعلان کروا دیتے جس نے گوشت کھانا ہو تو عبادہ کے ڈیرے پہ آ جائے۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ نسل در نسل سیٹھ خاندان کا لخت جگر تھا۔ اس نے دیکھا کہ سارے میرے ساتھی لشکری بھوکے ہیں اور کھانے کو کچھ نہیں، تو وہ ایک قبیلے کے پاس سے گزرے تو انہوں نے وہاں سے ان سے ادھار اونٹ مانگے۔ اچھا، کمال۔ تو ادھار دینے والا کہا بھائی ہے تو کون؟ جی میں ینگ سا لڑکا ہے۔ ہاں سعد بن عبادہ کا بیٹا ہوں اور میں مدینے پہنچ کر اپنا آپ کا قرض ادا کروں گا۔ ٹھیک۔ ان کا جی کوئی ضمانتی؟ تو حضرت سعد کے بیٹے حضرت قیس چچا جان امیر حضرت عمر بن فاروق عمر فاروق کے پاس گئے کہ چچا ہیں، چچا سے ضمانت ڈلا دیتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے سوچا کہ یہ تو بچہ ہے، اس کے مال تو سارا اس کے والد کا ہے، پتہ نہیں والد اس کو دے گا نہیں دے گا، تو یہ ایسے لوگوں کا مال ضائع نہ ہو جائے۔ بالکل ٹھیک۔ تو کہنے لگے بھتیجے میں تیری ضمانت کو نہیں دینے لگا کیونکہ مال تیرا اپنا مال ہے۔ تیرا اپنا ہے ہی کوئی نہیں مدینے میں۔ تو حضرت سعد کے بیٹے قیس نے کسی اور چچا سے سواری ڈلوا لی، تو بہرحال اس قبیلے والوں نے بھی ان کو اونٹ دے دیے۔ ٹھیک۔ تو وہ روزانہ اونٹ ذبح کر کے مدینے آنے تک اپنے ساتھیوں کو اونٹ کھلاتے رہے۔ سبحان اللہ، پتہ نہیں کتنے کھلا دیے ہوں گے۔ کتنے اونٹ کھلا دیے۔ اور جب واپس مدینے پہنچے اور ان کے والد حضرت سعد کو پتا چلا کہ میرے بیٹے نے رستے میں ادھار سخاوت کی ہے، تو والد نے خوش ہو کر اپنے بیٹے کے نام ایک بہت بڑی جائیداد لگا دی کہ میرا بیٹا تو سخاوت کرتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں ہونا چاہیے، سبحان اللہ، سبحان تو ادھار لے کر بھی سخاوت کرنی چاہیے۔ تو میں کہتا ہوں اگر ادھار لے کر کرنی چاہیے تو جن کے پاس خود موجود ہے ان کو اپنے خزانوں کے منہ اس وقت کھول دینے چاہیے۔ اور خزانوں کے منہ کھولتے وقت ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیں کہ اپنی الماری سے سوٹ وہ نکالیں جو پہننے کے قابل ہو، وہ جو اس کو ٹک لگے ہوئے ہیں، جو رنگ اڑ چکا ہے، جو بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، کہ ایسی ردی اور بیکار چیز میری راہ میں نہ دو کہ اگر وہی چیز تمہیں دی جائے تو تم کبھی بھی نہ لو۔ بالکل ٹھیک۔ بٹی صاحب وہی بات ہوگی نا، ہم بات کر رہے تھے کہ اگر ان کی جگہ آپ ہوتے خدا نہ خواستہ متاثرین تو پھر کیا اگر لے سکتے وہ چیز تو پھر ہی بالکل۔ اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اچھی چیز بنا کر اچھی چیز پکا کر ان تک بھیجیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو جو ہمارے تاجر برادری اس وقت مدد کرنے کی پوزیشن میں ہیں ان کو مدد کرنی چاہیے، اور جو گھروں میں صحت سلامتی تندرستی کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں موجود ہیں وہ شکرانے کے طور پر اپنے گھر سے کچھ نہ کچھ نکال کے ان تک ضرور پہنچائیں۔ بالکل ٹھیک۔ بٹی صاحب بہت سے ہمارے دیکھنے والے ناظرین پیغام ٹی وی کے وہ بھی دعاؤں میں شریک ہیں اور سیلاب زدگان کے لیے بہت سی دعائیں یہاں لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں مصیبت سے نکالے اور یہ جو مصیبت ہے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے، اللہ انہیں اپنے فضل سے رزق عطا فرمائے۔ یہ سب دعائیں کر رہے ہیں لوگ، کچھ لکھ رہے ہیں، جو نہیں بھی لکھ رہے، پوری قوم دعائیں کر رہی ہے، اور لیکن ساتھ دعا کا بھی وقت ہے۔ ظاہر ہے دعا اور دعا دونوں کا وقت ہے۔ دعا کی کچھ بات آج ہمارا ٹاپک ہے، ہمارا موضوع ہے۔ قاری صاحب یہ فرمائیے آپ کہ جو لوگ اس کام میں لگ جاتے ہیں، ریلیف کے کام میں، ریسکیو کے کام میں، وہ خواہ حکومتی عہدیدار ہوں، خواہ رفاہی تنظیموں کے عہدیدار ہوں یا کارکنان ہوں، ان کی کیا فضیلت ہے؟ اور تھوڑا سا میں یہ بھی چاہوں گا کہ ان کو کیا نیت رکھ کے کرنا چاہیے خدمت کا کام، ریلیف کا کام، تاکہ ان کا جو کام ہے اور زیادہ بابرکت ہو جائے اور زیادہ اللہ کا پسندیدہ ہو جائے۔ یوسف بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ہے مسلمان بھائی کی خدمت کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے اس قدر زیادہ فرامین ہیں۔ ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس
अन मुमिनिन कुर्बतन मिन कुरबि दुनिया नफ़स अल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुरबि यौमिल क़ियामा, कि मुसलमान भाई की कोई तकलीफ़, अब तकलीफ़ थोड़ी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, बिल्कुल कि एक मोमिन की तकलीफ़ को दुनिया में वो दूर करेगा ना, तो अल्लाह ताला इसकी क़यामत के दिन पेश आमदा तकालीफ़ को दूर कर देगा। सुभान अल्लाह। यानी दुनिया के अंदर कई दफ़ा होता है ना, मामूली सा काम होता है कि अच्छा दिलासा ही दे दिया जाता है, वो तकलीफ़ में मुब्तला आदमी तो इससे भी उसको हौसला हो जाता है। और दूसरी एक और हदीस है कि प्यारे पैगम्बर ने फरमाया वल्लाहु फ़ी औन अल-अब्दी मा कान अल-अब्दु फ़ी औन अख़ी, कि अल्लाह ताला उस आदमी की मदद में रहता है जब तक कि बंदा अपने भाई की मदद में रहता है। यानी गोया कि इंसान अपनी मदद अल्लाह से करवाना चाहे तो वो किसी भाई की मदद में लग जाए, जब तक वो दूसरे भाई की तकलीफ़ को दूर करने के लिए उसकी मदद के लिए है, तो अल्लाह ताला इसके भी सारे मामलात, सारे काम, हर चीज़ें आसान करता है। अल्लाह ताला ने इसकी ख़ुद ज़िम्मेदारी ले ली है, क्योंकि ये इंसानियत की खिदमत कर रहा है, सैलाब ज़दगान को निकालने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए और उनकी जो है ना वो देखभाल करने के लिए ये लगा हुआ है। घर में तो आ नहीं रहा, तो ये अल्लाह की ज़मानत है, अल्लाह ताला इसकी मदद में है। इसके घर के अंदर, इसके बच्चों में, इसके दूसरे मामलात के अंदर अपना कारोबार, अपना मामलात ज़िंदगी छोड़ के वहाँ बैठा हुआ है, तो अल्लाह ताला इसकी मदद करता है। और ये फरमान नबवी है और अल्लाह ताला की तरफ से ये ज़मानत है। और इसी तरह हमें ना ऐसे जो है वो रवैये इख्तियार करने चाहिए। मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि अशरी कबीला जो है, हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी कबीले से थे, तो उन कबीले वालों का एक ऐसा अखलाकी रवैया था जिसकी प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तारीफ़ की। ठीक। और वो तरीक़ाकार कि ये था कि जब कोई कहत साली का दौर आता या तंगी तुर्शी का दौर आता, तो वो यूँ करते कि तमाम कबीले के अफराद को जमा करके उनको कहते कि आपके घर में खाने के लिए राशन जो भी है वो यहाँ ढेर कर दो। ठीक। अब किसी के घर में खजूरें हैं, किसी के घर में जौ है, किसी के घर में आटा है, जो भी राशन है जमा हो गया। किसी के घर में थोड़ा है या ज़्यादा है, वो सारा एक जगह पे ढेर कर दिया जाता, इकट्ठा कर दिया जाता। अब इकट्ठा करने के बाद फिर बराबर तकसीम, सब में तकसीम हो जाता। बहुत खूबसूरत इतना बड़ा इसार है कि जिसके पास अब कुछ भी नहीं था उसके पास भी आ गया, जिसके पास ज़्यादा था बराबर हो गया, सबके पास। बड़ा खूबसूरत तरीका उनका एक दूसरे की मदद करने का। हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम अवान साहब खारियाँ से। अवान साहब, कैसे मिजाज हैं आपके, ज़रा बताइए कि आपके इलाके में सैलाब की सूरत हाल क्या है? जी, गुलामुल्लाह अवान बात कर रहा हूँ खारियाँ से। जी जी। तो खारियाँ के नए मुआवज़ात हैं, तलावड़ी, गुजरकोटला, दादूपुर साला। ठीक। यहाँ पर बिंबर का जो बरसाती नाला है ना, जो रात की बिंबर से आता है, उसका शदीद कटाव हो रहा है, जिससे ज़मीनें मुतासर हो रही हैं। और दादूपुर साला का एक सरकारी स्कूल है जो आधे से ज्यादा बह गया है पानी में, बाकी भी बहने के चांस हैं। इसके अलावा जो कब्रिस्तान है गुजरकोटले का, उससे भी शदीद खतरा है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गर्ल्स जो है गुजरकोटले का, उसको भी शदीद मसला है। वो भी अगर एक करेला आया सैलाबी तो उसके भी बहने का खतरा है। अल्लाह अकबर। ठीक। इसके अलावा जो हमारा इलाका है गुलियाना का, गुलियाना चौक है जहाँ से एक रोड लाला मुसा को जाता है और दूसरा बिम्बरगाद की कश्मीर की तरफ आता है। तो अर्बन फ्लड की वजह से वहाँ पर 3 से 4 फुट पानी खड़ा है। ठीक। बारिशें यानी काफी हुई हैं लाला मुसा जाने में, खारिया जाने में और बिम्बरगाद कश्मीर जाने के, ये बहुत ज्यादा मसाइल का सामना है। और लोगों को गाँव से, छोटी गलियों से, छोटी सड़कों से होकर जाना पड़ रहा है। तो निकासी आप ना होने की वजह से शदीद मसाइल का सामना है। खसूसन ये तलावड़ी, गुजरकोटला और दादूपुर साला जो बिम्बर के कटाव की वजह से कीमती ज़री ज़मीन बर्बाद हो रही है और मकानों को भी शदीद खतरात लायक हैं। अगर इनका तसद्दुबाब ना किया गया तो खतरा है कि बहुत ज़्यादा आबादी जो है मुतासर होगी और लोगों को जानी हमारी नुकसान होगा। गुलामुल्लाह साहब, किस किस्म की मदद आपको यहाँ चाहिए? आप फरमा रहे हैं ना कि अगर मदद ना की गई तो इंतज़ामिया से, हुकूमत से किस तरह की मदद मिले तो आसानी हो सकती है? असल में जो ये तलावड़ी, गुजरकोटला, दादूपुर साला, ये बिम्बर नाले के किनारे पर वाक़ हैं। ठीक। तो अगर तो गवर्नमेंट की तरफ से बांध बना दिया जाए ना मजबूत सा, ठीक, तो ये जो आबादी है
ان تینوں مواضعات کی وہ زمینی کٹاؤ سے بچ سکتی ہے، اس کے علاوہ باقی جو نقصانات ہو رہے ہیں اسے بچا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بلانے کا مسئلہ جو ہے یہ انتظامیہ کا مسئلہ ہے۔ اگر انتظامیہ کا کوئی فرد آ کے ادھر سے نکاسی یا مناسب انتظام کروا دے تو امید ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ چلیں جی، شکریہ، آپ نے پورے علاقے کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک اہم مسئلہ صرف بند نہ ہونے کی وجہ سے اور پانی کو وہاں سے روکے نہ جانے کی وجہ سے سکول بہہ رہے ہیں، قبرستان بہہ رہے ہیں اور نقصان ہو رہا ہے بہت زیادہ، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وہاں کے انتظامیہ سے ہم بات کر سکیں اور انہیں آپ کا یہ مسئلہ بتا سکیں۔ پیغام ٹی وی کا یہی کام ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہاں ہمارے بھائی دکھی ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، پھر اس کے متعلقہ لوگوں سے بات کر کے کئی موقع پر ایسا ہوا ہے الحمدللہ۔ کل قصور میں اسی ٹرانسمیشن